عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہے کہ امام الکفر والکفار نے ہمیں ایک دھمکی لگائی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر آپ باز نہ آئے تو ہم آپ کے مشرق وسطیٰ کی جو حالت ہے وہ اس قدر خراب کر دیں گے کہ آپ یاد کریں گے، سارا حلیہ بگاڑ کے ہم آپ کو رکھ دیں گے۔ اب مشرق وسطیٰ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایران سے لے کر شام، مصر اور یہ ترکی سے لے کر یہ سارے عرب ممالک آتے ہیں، اور سعودی عرب تک یہ سارا اس میں بہت بڑا یہ مشرق وسطیٰ، یہ کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ تو اب اس نے ہمیں یہ دھمکی لگائی، ابھی آ کے مسند پر نہیں بیٹھا، اور ابھی وہ ٹرمپ جو ہے وہ ابھی اس نے حلف اٹھانا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا یہ دھمکی اس نے کس کو لگائی ہے؟ یہ دھمکی اس نے لگائی ہے مسلمانوں کے امیر المومنین کو دھمکی لگائی ہے، اور اس کو پتا ہے کہ ان کا حقیقی امیر المومنین جو ہے نا وہ ہے جو ان کو جہاد پہ ابھارتا ہے اور جو ہماری مخالفت کر رہا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ یہ 60 ملکوں میں سے ایک آدمی بھی ان کا امیر المومنین نہیں ہے، بلکہ یہ جتنے بھی ہیں یا تو امام المنافقین ہیں یا یہ ان کو میں کیا قسم، یہ کفار کے جو مشابہ ہیں نا، ہم کفار کے مشابہ مسلمین، ان کو اس سے دھمکی نہیں لگائی۔ ان کو پتا ہے کہ یہ امیر المومنین ہے ہی نہیں، یہ امام المومنین ہے ہی نہیں، اس لیے یہ منافقین کو بھئی دھمکیاں تم لگاؤ، یہ تو پہلے تمہارے ساتھ ہیں، یہ پہلے تمہاری پالیسیاں تمہارے ساتھ رکھتے ہیں، یہ تم سے پوچھ کر چلتے ہیں، تم ان کے کاروبار کے اندر برابر کے شریک ہو، تم ان کے ساتھ بزنس میں برابر کے شریک، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو تمہاری پالیسیاں اپنے ملکوں کے اندر کے آزادانہ بے رہ روی ہے، اور وہاں جو چاہے من مرضی سے لوگ کر سکتے ہیں، وہاں گناہ بھی بکتا ہے، وہاں نیکی بھی بکتی ہے، یعنی وہ ہے ہی سارے کا سارا بکنے کی چیز ہے۔ اب یورپ جتنا یہ بکتا ہے، آپ چرچ بیچ لیں، آپ بائبل بیچ لیں، آپ چاہے کلب بیچ لیں، آپ ہوموسیکشولیٹی بیچ لیں، آپ نیوٹی بیچ لیں، آپ وہاں پردہ بیچ لیں، ننز بیچ لیں، مونکس بیچ لیں، اور آپ کو پاپ سٹار اور پورن سٹار بیچ لیں، وہ سب کچھ وہاں پر بکتا ہے۔ تو یہی کچھ اب آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارا دل اور ہماری جان ہے، ہمارا مکہ مدینہ یہاں ہے، کہ اب اس کے ساتھ آس پاس کے علاقوں میں یہی تو بک رہا ہے۔ تو بھائی تم نے ہمیں کیا دھمکی لگائی ہے؟ حلیہ تو ہمارا بگڑ گیا، اڑیا تو ہمارا 14 صدیاں ہو گیا بگڑ گیا، ہمارا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، اس لیے یتیم کے بچے کو جدھر سے مرضی چانٹے مارو، وہ یتیم کا بچہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر کوئی جان نہیں ہے، کوئی ان کے اندر ان کی غیرت نہیں ہے، کوئی ان کے اندر قوت نہیں ہے، کوئی ان کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھیں۔ یہ گرے ہوئے پڑے مسلمانوں کو تم کس بات کی ہمیں دھمکی لگاتے ہو؟ ہم تو پہلے مرے ہوئے لوگ ہیں۔ اس لیے وہ جو چند لوگ اس کے مقابلے میں عروس دہر سنا کرتے تھے کہ چند دیوانے اپنے لہو سے تیرے اتر برے گیسوں کو سوار آئے، ہمیں پتہ ہے اس جو دنیا کے اندر ہم آئے، ہمارے تو چند قطرے ہیں مسلمانوں کے جو جہاد کر رہے ہیں، چند لوگ ہیں جو ایمان کے طور پر دین کی کوششیں کر رہے ہیں، باقی تو بھائی سب کو اپنی دنیا بنانے کی پڑی ہوئی ہے۔ کوئی بچوں کے بارے میں پریشان ہے، کوئی اپنی دکانداری کے بارے میں، کوئی اپنے جسم کے بارے میں، کوئی کسی چیز کے بارے میں، کوئی کسی چیز کے بارے میں، لیکن اگر کوئی پریشان نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے بارے میں کوئی آدمی پریشان نہیں ہے۔ کسی کے دل کو یہ نہیں ابھی تک لگا، یہ روگ نہیں لگا کسی مسلمان اور کسی بچے کو۔ ہماری قوم کے بچے تک پریشان ہیں کہ وہ اپنے مستقبل کا سوچتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں زندگی کے کانسیپٹس کیا ہیں، زندگی کے تصورات کیا ہیں، زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، کن مقاصد کے تحت گزاری جاتی ہے۔ اور دن بدن نوجوانوں کا ایک ہجوم ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے، اور میں ان میں دیکھتا ہوں کہ ان کے وہ اس قدر تن آسان ہیں، اس قدر سہل پسند ہو چکے ہیں کہ وہ تو اب ہمارے خطبات بھی نہیں سنتے، ان کو سننے کے لیے صرف 2 منٹ یا 3 منٹ کی ریل چاہیے۔ اب ریلوں میں ہم آنا شروع ہو گئے ہیں، مولانا صاحب بھی ریلز میں آنے شروع ہو گئے ہیں، برادر کاشف علی صاحب بھی، بلکہ مولانا کاشف علی رحمۃ اللہ علیہ صاحب لکھا آتا ہے وہ بھی جناب اب اس پہ سننے کے لیے اب آ رہے ہیں۔ کیا ہم ریلز جو کہ رہ گئے ہیں جی، ہمارے لیے کوئی ہے ہی نہیں سنجیدہ بیٹھ کر 2-3 گھنٹے کی بات سننا ہمارے لیے اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ٹائم ضائع کرا کیوں؟ وہ 2-3 گھنٹے کی بات ہمارے نفس پر بوجھ ہے، وہ تازیانے ہیں، وہ ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ تازیانے نہ مارو اور ہمیں غفلت سے نہ اٹھاؤ، ہمیں اسی طرح سویا ہوا رہنے دو، ہمیں اپنے نشوں میں رہنے دو، حب الشہوات الدنیا، دنیا کی شہوتوں کے اندر ہمیں مگن رہنے دو، ہمیں 3 گھنٹے کا جمعہ نہ پڑھاؤ۔ تمہارے جمعے طویل لگتے ہیں ان کو، یعنی پہلے لوگ رسول اللہ کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے تو دن چڑھ جاتا تھا، اور اب لوگ بیٹھتے ہیں تو لوگ اکتا جاتے ہیں۔ آپ نے کون سا معاشرہ یہ تخلیق کفار کی ریس اور ان کی نقل میں آپ نے بنا لیا ہے؟ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ لڑنا پڑے گا ان کو۔ تو آئیے میں ایک آیت کے بارے میں آپ کو سناتا ہوں، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور آگے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا اٹھو، معمولی سامان ہو چاہے بھاری سامان ہو تو تمہیں اٹھنا پڑے گا۔ انفروا، نکلو، اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، تم غریب ہو یا تم امیر ہو، تم کم قوت میں ہو یا ضعیف ہو، تم بیمار ہو یا صحت مند ہو، تمہیں دنیا نے جکڑ رکھا ہے یا نہیں جکڑ رکھا ہے، دنیا کے اندر تم پھنسے ہوئے یا نہیں دنیا کے اندر پھنسے ہو، انفروا خفافا وثقالا، بہانے نہ بناؤ میں بیمار ہوں، بہانے نہ بناؤ میں اپنے کام میں مصروف ہوں، بہانے نہ بناؤ کہ میں بچوں کے اندر مصروف ہوں، بہانے نہ بناؤ میں اپنا گھر بنا رہا ہوں، یہ نہ بناؤ خفافا وثقالا، چاہے تم بھاری ہو، وجاہدوا باموالکم، اپنا مال بھی سارا، وانفسکم فی سبیل اللہ، خدا کی راہوں میں لگا دو،
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اے کاش تم کو علم ہوتا یہ تمہارے لیے کتنا مفید تھا اور کتنا مفید ہوتا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر۔ یہ آیت پڑھنے ہیں بڑھاپے کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا اصل نام خالد ہے۔ کیا نام ہے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کا نام خالد ہے بھائی، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، جو اٹھتا ہے ابو ایوب ان کی کنیت ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری جو حضرت خالد ہیں، نبی علیہ السلام کے پہلے میزبان اور رسول اللہ کے محبت کرنے والے، وہ انہوں نے جب یہ آیت پڑھی تو انہوں نے بڑھاپے کے اندر جب ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا قرآن کو بند کر دیا اور اسی وقت اپنے بیٹوں کو کہا سواری لے آؤ۔ سواری آئی تو پوچھا کدھر جاتے؟ کہتے ہیں جہاد کرنے میں ترکی جا رہا ہوں، ترکی جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور وہ حضرت معاویہ کا دور ہے اور یزید اس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو امیر جہاد بنا کر بھیجا تھا۔ یزید بھی اس وقت اتنا خراب نہیں تھا، یزید بھی اس وقت اس قدر خراب نہیں تھا، وہ بھی گیا جہاد پر۔ آپ سے تو یزید اچھا ہے جو جہاد باپ کے کہنے پہ چلا گیا، ڈانٹ ڈبر کے گیا۔ روایات میں یہ آتا ہے باپ نے بہت ڈانٹا ڈپٹا اور اس کو زبردستی جہاد پر بھیجا۔ وہ ہم آپ کو ڈانٹے ڈپٹے، اتنے برے یزید ہیں، اتنے برے یزید ہیں، اپنی روٹین نہیں بدلتے۔ یزید کو گالیاں دو جی، یزید کو برا کہو جی، اس نے امام حسین کا خون بہایا، بھئی جو آج یزید بیٹھے ان کا کیا کرنا ہے؟ وہ ابھی آپ سے اچھا تھا کہ وہ جہاد پر کم سے کم تو جاتا تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری اس کے پیچھے جہاد پر گئے اور جا کر اتنا جہاد کیا کہ وہ ترکی فتح نہیں ہوا اور ادھر ہی انہوں نے وفات پائی۔ تو کہا اس ترکی کے قلعے کی دیوار کے نیچے مجھے دفن کر دینا تاکہ مسلمانوں کو پتا چلے کہ ان کے نبی کا میزبان کہاں پر دنیا کے اندر دفن ہے۔ وہ جہاد کے لیے اتنے لاکھوں میل وہاں پر گھوڑے پر سوار ہو کر گیا، ہوائی جہاز میں نہیں بھائی گیا، اسے کوئی فیری نہیں لی، کوئی بحری جہاز پر بیٹھ کے نہیں گیا، وہ گھوڑے پر بیٹھا، اور گھوڑے پر بیٹھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اس پہ بیٹھ کے وہ بڑھاپے کے اندر وہاں پر گیا۔ اور یزید نے پھر وہاں پر یہ جس وقت ان کا ارادہ ہوا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر کو اکھاڑ دیں، مگر یزید دلیری کی، جا کے ان کے قلعے پہ بڑے کے سامنے اس نے کہا اگر تم لوگوں نے یہاں ہمارے اس بندے کو اکھاڑنے کی کوشش کی نا تو میں تمہیں بتا دوں ہم یہاں سے جائیں گے نہیں، اب تو ہم باہر رہنا قلعے کے، پھر یہاں پر رہ کے تمہیں اینٹ سے اینٹ بجا کر جائیں گے۔ دشمن کو دھمکی یزید نے بھی دی ہے۔ یہ دیکھے کہ آپ تو یزید سے بھی برے ہیں، آپ تو یزید سے بھی برے، موجودہ حکمران ہوں یا دوسرے، یہ تو یزید سے بھی آگے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، کیا کہنا میں نے محمد بن سلمان کو، یہ جرت اس کو بھی نہیں ہوئی کہ مکہ مدینہ کے ایریے کے اندر اس طرح رنڈیاں اور کنجریاں لے کر آئیں۔ تو یہ اگلا مرحلہ طے ہو گیا، فرمایا نکلو۔ کب نکلیں گے ہم؟ یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہم کب نکلیں گے، ہاں جی، ہمیں نکالنے والا کوئی نہیں، لے جانے والا۔ اور یہ جو بہانے نا ہم خفافا و ثقالا، کبھی ہم کوئی بہانے بناتے ہیں، اللہ نے کہا ہلکے ہو جا باری، نکلو۔ اور یہ نہیں کہا کہ نکلو چندہ دے کے چلے جاؤ، نہیں، فرمایا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، یہ اپنے مال اور اپنی جان بھی لے کر جانی ہے۔ چندہ دے کے بھول جانا، کیونکہ چندہ دینا آسان ہے، وہ حرام کا پیسہ آتا ہے، اس حرام میں سے ہم کو بھی تھوڑا سا حرام دے دیتے ہیں، تو پھر ہم بھی مولوی بھی مطمئن ہم ہو جاتے ہیں ملا ملانے، کیونکہ ہماری مجبوریاں ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، ہماری تنخواہیں ہیں، ہم نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، لائبریریاں بنائی ہوئی، یہ ان کو جن کو نہ پڑھنا نہ دیکھنا۔ اب ہر پیر نے لائبریریاں بنا دی ہیں، جاہل پیروں کی بھی لائبریری، میری تو لائبریری کوئی چیز نہیں، ان کی جا کے لائبریریاں دیکھیں، کمال کی لائبریریاں، سجدے کرواتے ہیں مزاروں کی کمائیوں سے، وہ توحید کی کتابیں خریدتے ہیں، شرک کی کمائیوں سے توحید کی کتابیں آتی ان کے ہاں، اور سارے حوالے پڑھے ان کے پاس، یہ نہیں کہ نہیں ہے، یہ ساری کتابیں ان کے پاس موجود ہیں، اور مجھ سے اعلیٰ درجے کی بیروتی ایڈیشن منگوا کے لاکھوں روپے کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور ہم سے بڑی حدیث کتابیں۔ یہ میں نے ابھی ایک پیر کی دیکھی ویڈیو سے بڑی لگائی ہوئی، اور اس کے پیچھے جناب وہ بڑے آرام سے آگے وہ یزید کی حمایت کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں، یہ آپ یہ چل رہا ہے، تو اب کتابیں بھی آپ کے کام کی رہ گئیں اور آپ کی چیزیں بھی اب آپ کے کام کی رہ گئیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، لائبریریاں، مدرسے، مسجدیں، یہ ہم سب ہمارے کام، یہ تحریکیں، یہ رسالے، یہ کانفرنسیں، یہ بڑے بڑے ادارے، یہ کر کیا رہے ہیں؟ کوئی ہے آواز آپ کو نظر آتی کوئی مسلمانوں کے اندر کہ کوئی آواز آپ کو اس طرح کی نظر آتی ہو جو آپ کے کیا فلسطین کے، مجھے یہ بتائیں کیا احتجاج حل ہے فلسطین کا؟ اس سے فلسطینیوں کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہاں جی، آپ مجھے بتائیں اسے کوئی شے ہے؟ کوئی اس کا احتجاج حل نہیں ہے۔ آپ ملکوں سے باہر نکلتے قرارداد پارلیمنٹ میں پیش کی، کیا بیوقوف بناتے ہیں آپ لوگوں کے درمیان میں کہ قراردادیں آپ پیش کرتے ہیں اور آپ فوج کو حکم تک نہیں دے سکتے کہ وہاں پر جا کر کچھ کر لو جا کے۔ یہ سارے فراڈ ہیں کہ قرارداد جماعت اسلامی نے پیش کر دی جی، یہ تحریک انصاف نے کر دی جی، فلانا جی اسلام فوبیا، ان کو بڑا ڈر تھا، یعنی اسرائیل نے عمران خان کے ڈر سے اسلامو فوبیا اتنا ہوا کہ ہمارے ملک میں اس کو اتار دیا کہ کہیں اس کے ڈر سے ہم جہاد نہ شروع ہو جائے۔ یہ کیسی ہے حماقت بھری باتیں یار، آپ سارے اپنے اپنے لیڈروں کے بارے میں کرتے ہیں، ہاں جی بھائی، یہ ان کے سارے اپنے وہ جو اگر دین کا کام کراتے ہیں یہ بھی ان سے پوچھ کر کرتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں یہ بھی ان سے پوچھ کر کرتے ہیں، بیت اللہ کو سجاتے ہیں یہ بھی ان سے پوچھ کر کرتے ہیں، اگر کوئی حرام کام کرتے ہیں یہ بھی ان سے پوچھ کر، ان کی مرضی کے بغیر کوئی آ جائے یہاں پر، لمبی لمبی داڑھیوں والے آ جائیں یا چھوٹی چھوٹی داڑھیوں والے یا کلین شیو آ جائیں، کوئی آ جائے، ادارہ کوئی ہو، پارلیمنٹ کا ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، ان کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا۔ اس لیے ٹرمپ نے جو دھمکی دے کر کہا تمہارا حلیہ بگاڑ دیں گے مشرق وسطیٰ کا اگر تم لوگ نے اسرائیل کی بات نہیں، اس کو اسرائیل پر ظلم یاد آتے ہیں کہ ان کے لوگ پکڑ لیے، ان کو وہ جو بچے اور غزہ اور عدلب سارا تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب آپ دیکھیں شکل وہ بدل رہے ہیں،
شکل وہ بدل ہے، یہ شام کی فتح کر رہے ہیں نا سنی، اب آپ کو پتہ لگ جائے بشار الاسد بھاگا بھوکا پھرتا ہے، کبھی کسی سے مدد لیتا ہے، اسرائیل سے مدد لیتا پھرتا ہے، کوئی کسی سے اب نئی شکل بدل رہے ہیں، کیوں؟ گریٹر اسرائیل بننا ہے، چاہے کان ادھر سے آپ سارے بھائی پکڑ لیں، شیعہ مل جائیں، چاہے سارے سنی ادھر سے کان مل کے پکڑ لیں، یہ جو بھی ہے پکڑنے کان ہی ہے، آپ چارپائی میں سو جائیں 35 کی طرف، آپ اپنا سر رکھ لیں اس کے سرانے کی طرف، آپ کی کمر درمیان میں ہی آنی ہے، جو مرضی ہو جائے۔ اتنی بڑی دھمکی ٹی وی پر آ کر ہم کو دھمکی، اور ایک بیان ہی اس کی مخالفت کے اندر ہے، دے لو بھائی دے لو، کیونکہ یہاں تم تو امام الکفر ہو نا اور کفار ہو، یہاں امام المنافقین رہتے ہیں، اور ہم منافق ہیں اور وہ ہمارے منافق امام ہیں، کس کو دھمکی اس نے لگا سکتا ہے؟ ہم تو پہلے تم سے بھائی ڈرے پھرے، اس لیے یہ انفرو خفافا و ثقالا، مسلمان نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، دروس کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اپنی اصلاح کے لیے نہیں آتے، اس لیے کیا کسی سے بھائی جان ہم نے گلا کرنا؟ کیا میں اس امت کا ٹرمپ دھمکیاں دے رہا ہے، مجھے تو نیند نہیں آتی، جب کوئی مجھے دھمکیاں دیتا ہے نا ہمیں، مجھے اس رات نیند نہیں آتی، میں کہتا ہوں اس رات میری ماں بھی زندہ ہو کے آ جائے نا تو وہ بھی نہ میرے پاس بیٹھے، وہ بھی پرے ہو جائے، بس پرے ہو جائے، کوئی آدمی کوئی کھانا کوئی لذت کوئی چائے کوئی یہ، بس آپ سمجھتے ہیں مجھے کوئی جسمانی بیماری ہے، مجھے ذہنی مسئلہ ہے۔ میں جب یہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح سے دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی میں غلط ہی پاتا ہوں، آپ کو نہیں، اپنے آپ کو غلط پاتا ہوں کہ کوئی قدم اقدام نہیں، تقریریں باتیں کچھ نہیں، تسبیح پڑھ لی نماز پڑھ لی، بعد میں رات کو خالد کے پاس بیٹھ کے 4 باتوں کی ڈسکشن کر لی، یہ کیا سی تم زندگی گزارے؟ یہ خفافن کہاں گیا؟ اللہ نے کہا تھا ہلکے ہو وثقالن انفرو، نکلو خدا کی راہ میں، چاہے تم ہلکے ہو یا بھاری ہو، وجاہدوا، اور لڑو کفار کے ساتھ، اس قدر لڑو بانفسکم واموالکم، اپنے مال بھی سارے اس میں غرق کر دو اور اپنی جانیں بھی اس کے اندر غرق کر دو، نہ جانے نہ مال، کس چیز میں ہم فنا ہو رہے ہیں؟ تو عزیزو یہ کوئی سوچنے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک تو اعلان خاص ہے، تو یہ عبد المنان اس کو کاٹ کے تو اس کو بھی وائرل کرے۔ دارالسلام بحمداللہ تعالی ہم نے لے لیا، وہ ہمارے نام ٹرانسفر ہو گئی، شکر ہے وہ جگہ ساری، اس میں مجھے بڑے مسائل اب بعد میں FBR کی طرف سے بھی آ رہے ہیں، وہ پوچھتے ہیں اتنا فنڈ کہاں سے آیا یہ سب، اب میں اس چکی میں پس رہا ہوں، ایک سے نکلتا ہوں دوسری میں، آپ لوگ دیکھنے میں نہ کہ یہ کوئی آسانی سے کام ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ شروع سے ہی ہو رہا ہے، لیکن میں یہ کہ میں شور زیادہ نہیں ڈالتا، رولے نہیں ڈالتا، تو میں چپ کر کے اپنا کام ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہوں، اللہ سے دعائیں مانگتا رہتا ہوں، اللہ میرے ہر آنے والے مسئلے کو، ہر آنے والی چیز کی رکاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کرتے، میں کہتا ہوں یا اللہ مدد میں نے کسی سے تیرے علاوہ مانگی نہیں، تو وہ تو الحمدللہ ہو گیا کام۔ اب یہ کام ہونا اور اس کے بعد تعمیرات ہونا، اصل مسئلہ تو اس کا وہاں پہ کوئی دینی کام ہو وہاں پر، تو اب 2 چیزیں رہ گئیں، ایک تو فنڈ ہے، آگے آ رہا ہے رمضان، میں نے اس کو رمضان میں تک ٹارگٹ کیا کہ جو صدقے زکاتیں آپ نکال لیں، 1 روپیہ نہیں آپ کا باہر جانا چاہیے، چاہے آپ کے رشتہ دار مر جائیں بھوکے، آپ کے رشتہ دار ان کی فکر نہ کریں، بالکل آپ کے ذمہ نہیں، آپ کے ذمہ صرف اور صرف دین کا کام کرنا اور کچھ بھی نہیں۔ 1 10 پیسے بھی میرے ماننے والے نے دیا، کوئی بھی اللہ کے دن حشر کے دن آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، میں نے تو آپ سے صرف 1 کروڑ 1.5 کروڑ دیا، باقی تو مجھے پتا ہے نا کس طرح اکٹھے کیے ہیں، تو یہ جہاں بھی ہے اس کو اس مہم کو چلائیں، اور یہ پھر دوبارہ سے اکاؤنٹ آپ کو پھر بھرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، وہ اتنی بڑی جگہ ہے، اس کو تو کروڑ پہ تو صرف اس کی یہ جو ہے نا 4 دیواری اسی پہ لگ جانا ہے، 600-700 فٹ ادھر کو 600-700 فٹ ادھر کو، وہی اس کو لگ 220 فٹ اس طرح، پھر 220 فٹ اس طرح، وہی اس کی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اس میں فنڈ ریزنگ کریں، تو اس کو جو ہے نا اکاؤنٹ بنائیں، پھر رمضان میں انشاءاللہ اپیل کروں گا، تو اس تک آپ جوڑ لیں پیسے جتنے آپ نے جوڑنے، یہ جو آپ اپنے بیٹوں کو خرچے دیتے ہیں، میری بیٹی کا خرچہ بند کریں، بیٹوں بیٹیوں کو، کس نے آپ کے پیچھے آنا ہے؟ کس نے آپ کے پیچھے آنا ہے؟ ہو گئی یہ بہت ساری مد امدادیں، کو خدا رسول کے لیے بھی پیسے دے جائیں، یہ کنجوسیاں اللہ رسول کے لیے یہ ساری آپ کی خرچے آپ سناتے ہیں ہمیں، کوئی ڈر جائیں اللہ سے، تو اس لیے یہ سب اعلان سنیں، اس وقت وہی اعلان دوبارہ سے کروں گا، وائرل کروں گا، پھر رمضان شریف کے اندر آپ اپنے مال سے جمع کر لیں، 4 مہینے لگا کے خوب ٹکا کے، پھر 1 اپریل کو پھر آپ جو ہے نا رمضان کے اندر ہی مجھے بھجوا دیں، کوئی 8-10 رمضان کو جو کرنا چاہتا ہے تو اس میں دیکھوں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ 22 دسمبر بروز اتوار صبح 9 سے لے کر 2 بجے تک یہاں اوپن ڈسکشن ان نوجوانوں کا رکھا ہے جو ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، صرف اس کا سوال دیں گے، جو لکھ کر لائے گا یا بھیجے گا سوالوں کا جواب، باقی ہم یہ نہیں کہ ایک بندے نے بیچ شروع کر لی 2 گھنٹے میں اس کے ساتھ مغز کھپائی کروں، گدھے کے ساتھ مغز کھپائی میں کیوں کروں جی؟ میرا دماغ خراب ہوا ہے کہ میں گدھوں کے ساتھ مغز کھپائی کروں، ٹھیک ہے، کوئی علمی بات ہوگی دیکھیں گے، نہیں ہوگی جا کے درس سنیں، ملاقات کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ ہاں تصویر کے لیے ضرورت ہے، کسی کو آدمی کی تصویر کھنچوانا چاہتا ہے، وائرل ہونے سیلیبریٹی ہوں نا، اب آہستہ آہستہ تھوڑی ترقی کر رہا ہوں، گریجولی بڑھ رہا ہوں، پھر وہ مجھے لگتا ہے مرنے سے پہلے کافی مشہور ہو جاؤں گا، تو پھر وائرل ہوں گی پوڈ کاسٹیں، پھر ایسے ہوگا، پھر میں کاشی بھائی بن جاؤں گا، پھر جیسے علی بھائی بن گئے، پھر ایسے پھر مولانا بھی لگ جائے گا، پھر ادھر آگے پیچھے بہت سارے لقب لگ جائیں گے، تو پھر آپ کو پتہ ہے شہرت کی سیڑھیاں اور پھر اس کی لذت، پھر اس کا مزہ
اللہ مجھے وہ وقت ہی نہ دکھائے گا جب یہ لذت سیڑھیاں مزے سب آنے شروع ہیں، مجھ سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا کے لے جائے اور میں کسی کے لیے بت بن جاؤں اور لوگ میری پوجا کریں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ سے میں پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں کسی کو گمراہ کر دوں اور کوئی مجھے گمراہ کر دے، اس سے بھی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، مجھ پر کوئی ظلم کر جائے، میں کسی پہ ظلم کر جاؤں، اس سے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کوئی مجھ پر جہالت کا مظاہرہ کر جائے اور میں کسی کے اوپر اپنی جہالت کا مظاہرہ کر دوں، میں اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور ایک دعا جو میں نے رکھی تھی وہ اگلے جمعے اب آپ کو دوں گا کہ میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے جب موت کا وقت آئے تو کہتے ہیں شیطان حواس پر سوار ہو جاتا ہے، تو یا اللہ اسے مامون اور محفوظ فرما، یہ اس کا مجھے بہت ڈر لگا رہتا ہے، یہ اس سے میں بہت گھبراتا ہوں کہ عین وقت پر حواس پر سوار ہو کے بیٹھ گیا، ساری کی کرائی تو وہ خوب میں پڑ جائے گی، وہ اللہ کے نبی نے اپنی دعا کے اندر اس کو شامل کیا، وہ دعا پہ میں آپ کو لکھوا دوں گا۔ اور یہ اتوار کے روز آپ نا 22 دسمبر صبح 9 بجے سے 2 بجے تک نو ریفریشمنٹ، کوئی چیز نہیں، جس نے پہلے آنا ہے وہ اپنا کھانا پینا سارا جو ہے نا وہ باہر سے کرے، چائے شاید جو پینا ہے، اور 9 سے 2 ہم یہ دروازہ لاک کر دیں گے اور تالا لگا دیں گے، اس کے بعد کوئی بندہ صبح 9 بجے کے بعد ہمارے نہیں آئے گا، شوق ہے تو پہلے آ کر یہاں پہ بیٹھے، جو ہم نے کرنا دیکھیں گے ہم ان کے ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ، پھر نہیں ہم ان کے جنہوں نے آنا ہے وہ پہلے عبدالمنان کو اطلاع کریں، فارم فل کریں باقی لوگوں کو، کیونکہ اس کے بعد پھر میں ترتیب لگانے کا۔ اچھا آئندہ جمعہ یہ اگلے چند دن جو ہے نا وہ میں ادھر نہیں ہوں، تو پھر میں اپنے کاموں میں نے اب دورے رکھنے ہیں سارے شہروں کے، اسلام آباد، لاہور، کراچی، جدھر جدھر سے میرے چھوٹے بڑے ملتان سب دورے ہی ہیں اب دورے، تاکہ چیک کریں، کیونکہ اب دارالسلام بعد پھر میں نے بیٹھ جانا ہے، پھر میں دیکھ لیتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے، کر کیا رہے ہیں، ادھر آ کے میرے سامنے نمازیں پڑھتے تسبیحاں پڑھ لیتے ہیں، ادھر جا کے میں دیکھتا ہوں ساری زندگی آوارہ ہے ان کی، میں ادھر جا کے لوگوں سے پوچھتا ہوں دائیں بائیں گلیوں محلوں سے، یہ آپ جانتے ہیں اس ڈاکٹر عمر کو؟ ہاں جی یہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ، یہ ان کا آپ کے ساتھ کیا انٹریکشن؟ تو میں تو اپنی جائزہ کمیٹی بنائی ہے نا، میں تو اپنا کام کرنا ہے، تو میں تو اپنے بندے ڈھونڈنے، میں تو ہر ارے گرے نتو خیر کو دارالسلام میں تو نہیں لانا، بعد میں وہ پھر مجھ سے لڑ پڑے، تربیت اس کی ہو کوئی نہ، پڑھا اس نے کچھ بھی نہیں، پھر کہ جی مجھے کاش صاحب سے اختلاف ہو گیا تھا، اللہ اکبر، کیا پدی تھے، کیا پدی کا شوربہ، کاش صاحب سے اختلاف ہو گیا تھا، ہاں جی وہ بھائی مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جس کو اس کو جو میرے پائے کا ہے اس کو وہ کرے گا اختلاف، آپ خام خائی کری جا رہے ہیں مجھ سے اختلاف، ہاں جی۔ تو میں اگلے جمعے نہیں ہوں گا، آئندہ جمعہ المبارک جو ہے وہ مولانا عبدالغنی صاحب ہیں، مجھے ایک ساتھی آئے تھے، وہ کہتے ہیں وہ بھی اچھے عالم ہیں، بھائی والے سے آتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آپ کو ایک جمعہ پڑھاؤں گا، 1 بجے شروع ہوگا، 1:30 بجے ختم ہو جائے گا، تو یہ ڈاکٹر عمر صاحب بھی ہیں، اپنے عمران بھائی، فرق بھائی، یہ سارے یہ جمعہ پڑھا کے تالا لگوا کے پھر آپ لوگوں نے جانا ہے، اسی طرح جمعہ پڑھنے آنا ہے، مجھے بت نہ بنائیں، میری پرستش نہ کریں، ٹھیک ہے نا، میں ہوں تو جمعہ پڑھنے کے لیے، اس کو آباد کریں، آپ اس مرکز میں صرف اس لیے نہیں آتے کہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں، اس لیے بھی آتے ہیں کہ یہاں کی لوگوں کی اور آپ کی فکر ایک ہے، یہ کہے میرا ہونا نہ ہونا ضروری نہیں ہے، مولانا جی نہیں ہے تو مجھے ایک شادی پہ بڑے لوگ ملے، او جی مولانا یاد آتے ہیں، میں کہا ہاں جی بہت آتے ہیں، مجھے پتا ہے، بعد میں کسی نے پوچھا تھا کہ مشن کا کیا بنا کیا نہیں بنا، کچھ لوگ صرف پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ برکت لیتے ہیں، کوئی لوگ صرف عیب نکالنے کے لیے آتے ہیں، ہر بندے کا ایک حق ہے، قرآن مجید میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا اے نبی یہ کچھ لوگ تیرے پاس نہیں آتے، وہ کسی کا کان بن کے آتے ہیں، کسی کا کان، یہ کان بن کے آتے ہیں، بندہ بھیجتا جا سن کیا کی کہہ رہے ہیں نبی، ٹھیک ہے، وہ تیرا جمعہ، نبی پاک کے جمعے میں بھی لوگ خطبہ سننے کے لیے منافق آتے تھے، منافق بھی جمعہ پڑھتے تھے، اب تو پتہ نہیں کون سے منافق اگلے دن جمعہ ہی نہیں پڑھتے، گھر بیٹھے ہیں چھوڑ کے 15 جمعے، تو آپ نے یہاں پر آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں لے آئے، ہمارے بھائیوں کی مدد کرے، اس وقت کے فلسطین کے حالات جو ہیں آپ سب کی نظروں میں ہیں، میں سوائے ان کے دعاؤں کے کیا کر سکتا ہوں، مجھے ایک اطلاع ہوئی کہ مجاہدین کا ایک گروپ کی شہید ہو گیا، تو پھر اس کے بعد مجھے یہ بھی اطلاع ہوئی کہ وہ جو مجاہد شہید ہوا نا اس کی بیوی پھر اپنے بچوں کو جوان تھے، اس نے کہا جہاں تمہارا باپ شہید ہوا میں بھی ادھر ہی جا رہی ہوں، وہ پھر ادھر پہنچ گئی، تو کسی طرح سے پاکستان کی نہیں باہری عرب خاتون تھی، وہ پھر انہیں بچہ بتاتا ہے کہ میری امی بھی وہاں پہ شہید ہو گئی، باپ بھی شہید ہو گیا، اور ماں باہر سے جا کے مجاہدین کو لگے اپنا زور آزاری کرے، بھائی اب تو جہاد کا نام لینا گناہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، کون پھر کرے گا، دین کے تصورات ختم ہوتے جائیں گے، خلافت جاتی جا رہی، جہاد ختم ہو رہا ہے، جو نام لے گا ختم کر دیا جائے گا، اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہاں اس کا حل تھا کہ کچھ لوگ مستقیم طور پر صحابہ کہف کی طرح اٹھتے، اپنی ذہنی جسمانی قابلیتیں بھوک ننگ شیب ابی طالب اپنا سارا مستقبل دنیاوی طور پر برباد کر کے تباہ کر کے، چاہے ماں باپ بہن بھائی سب کی مجبور دین پر لگ جاتے تو شاید کچھ ہو جاتا، ویسے بھی آپ سب نے برباد ہو ہی جانا ہے، کیونکہ ابا امی نے مر جانا ہے، کما کے آپ نے فرسٹریٹڈ ہو جانا ہے، پھر آپ نے پاگل ہو جانا ہے، آخری عمر میں بچے اٹھا کے آپ کو ادھر پھینک دینا ہے، اولڈ ہوم یہ وقت آ رہا ہے، یورپ نے بنا لیا، اب اولڈ ہوم ادھر بھی بن گئے، اب یا مساج سینٹر پر مجھے کل ہی تھوڑے دن ہوئے پتہ چلا فیصل آباد میں کھل گئے، وہ چائنیز خواتین آ گئی ہیں، اب وہ زنا بھی کرتی ہیں، اور وہ سارا جناب یہ ادھر ہی فیصل آبادی گراؤنڈ میں کھل گئے، کیا کریں، ہو گیا تماشا شروع، مسلمان اب اپنا ایمان بیچیں گے، مسلمانوں نے اپنی فرسٹریشن کا ایک ہی دیکھا کہ جنسی طور پر ریلیکسیشن جہاں پہ ہوتی ہے یہ اس سے فرسٹریشن دور ہو جاتی ہے، دکھ دور ہو جاتے ہیں، غم دور ہو جاتے ہیں، کرب دور ہو جاتے ہیں، وہ خود کو ہلکا پھلکا فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایک عارضی وقتی طور پہ لذتیں، یہ آپ کا کیا آپ کے دائمی فرسٹریشن کا یا دائمی سٹریس اور تناؤ کا کوئی علاج ہے؟ آپ روزانہ طرح طرح کے کھانے کھائیں، یہ علاج ہے؟ اللہ بذکر اللہ، ان کو بتاؤ کہ خدا کا دین ہے جس پر تم اگر کام کرو گے، ذکر کا مطلب یہ نہیں ذکر اللہ نے قرآن کو کہا ہے، اس ذکر کو نہیں کہا، دین پر عمل کرو گے، دین کا کام کرو گے، عمل ہی نہیں، دین کو پھیلانے کے لیے تن من دھن لگاؤ گے،
اور جن لوگوں کے ساتھ آپ بندے دوستوں کے ساتھ پھرتے ہیں، او جی میں فلانی پارٹی کے ساتھ بیٹھا تھا، میں فلانی پارٹی کے ساتھ بیٹھا، فلانے دوستوں کے پاس بیٹھا تھا، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن یہ کہیں گے اے کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش اس وقت میں اس کے پاس نہ بیٹھا ہوتا، اے کاش میں ان پارٹیوں کی گپ شپوں کے اندر نہ بیٹھا ہوتا، میں ایک الگ ہی پارٹی۔ اللہ کے دین کے کام کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کو پھیلانے کی ایک بندہ بھی مجھ سے آج تک نہیں آیا کہ کسی نے مجھے، بڑے بڑے امیر کبیر دوست بھی ہیں سب، کبھی میرے پاس وہ تنہا تنہا آج تک اس غرض سے نہیں آئے کہ آج میں صرف اس غرض سے آیا ہوں کہ مجھے بتا خدا کے دین کو کس طرح سے ہم غالب کر سکتے ہیں، تجھے کیا تعاون کی ضرورت ہے، ہیں کیا چاہیے؟ نہیں، سب اپنے کام میں مگن ہیں، رسول اللہ کے کام میں کوئی آدمی مگن نہیں۔ نبی بھی ایک کام ہوم ورک دیا گیا تھا، وہ کسی نے نہیں کیا، ایک شیطان اور نفس نے ہمیں ہوم ورک دیا ہوا ہے، اس میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ یہ جب نبی کی اہمیت رہ جائے گی، پھر اس امت نے جوتے نہیں کھانے تو اور کیا کھانا ہے؟ اور جی توہین رسالت کر دیجیے، کارٹون بنا دیے۔ آپ سب سے زیادہ مسلمان توہین رسالت کرتے ہے ہی مسلمان، ان کو کام ہی کوئی نہیں ہے، فرقے واریت، لڑائیاں کرنی اور نبی کے کام کو اہمیت نہ دینا، اور یہ کیا ہے؟ یہ بھائی فیصلہ ایک ہی کرنا پڑے گا، ہیرے پاسائی کو رہنا یا کھیڑے یاراں جا، یا یار کے ساتھ بھاگ جا یا اپنے خصم کے ساتھ کہا کر کے ایک جگہ پہ بیٹھ جا۔ یہ دو دنیا داری بھی دینداری بھی یہ نہیں چلنی ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف رکھے، پاکستان کے حالات کو محفوظ رکھے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اگلے جمعے کوئی بندہ بھی ملاقات کے لیے نہ آئے، کیونکہ لوگ آ جاتے ہیں دوسرے شہروں سے، پھر میں نہیں ہوں گا، مایوسی ہوگی۔ انشاءاللہ اس سے اگلے جمعے آپ سے ملاقات کریں گے۔